بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم اور دنیا۔ قرآن میں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد اور خرابیاں کرے؟ پھر خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر رب العالمین نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے اسے پیدا کیا اور فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ جب میں اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نہ مانا اور کہا تو نے ہمیں بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ خدا نے کہا نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسیں گی۔ اللہ نے اس عظیم رتبے اور مقام سے نکلنے کا حکم فرمایا جو اس کی عبادت و اطاعت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اس کو حاصل تھا، جو کہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے چھین لیا گیا۔ جب شیطان ذلیل و رسوا ہوا تو شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے کہا اب یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اس کے پھل میوے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو بہکایا کہ اس درخت کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس کے پھل کو کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ اور دائمی زندگی نہ پالو۔ اس کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور بی بی حوا نے اس شجر ممنوعہ کے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اتنے میں اللہ کی آواز آئی اے آدم تم نے حکم عدولی کی، اب تم جنت میں قیام نہیں کر سکتے، اور فرمایا اتر جاؤ۔ حضرت آدم جنت میں 100 سال ٹھہرے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان کو ہر چیز کی صنعت کاری سکھا دی گئی۔ جب وہ جنت سے اترے تو ان کے پاس حجر اسود بھی تھا اور جنت کے درختوں کے چند پتے تھے۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو ہند میں پھیلا دیا۔ یہ خوشبودار درخت اور پھل دراصل انہی جنت کے پتوں کے سبب ہے، اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اور ابلیس بصرہ سے چند میلوں کے فاصلے پر دیش تمان مقام پر اترا۔